ابو ذر اپنے شہر اسراب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ وہ مکہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو کہ نیکیوں کے کرنے اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے اتنی سی بات سے مجھے کچھ تسلی نہیں ہوئی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شناخت نہیں تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ شریف ہی میں لیٹ گئے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا یہ تو ایک مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر نے بولا ہاں۔ علی مرتضیٰ بولے اچھا میرے ساتھ چلو، اس رات کو وہی رہے۔ نہ علی مرتضیٰ نے کچھ پوچھا نہ ابو ذر نے کچھ کہا۔ ابو ذر پھر کعبہ شریف میں آ گئے۔ دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش تھی، پر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ پھر آ پہنچے، انہوں نے فرمایا شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ مل نہیں رہا ہے۔ ابو ذر بولے ہاں۔ علی مرتضیٰ نے پھر ساتھ لے گئے اور انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا راز میں رکھو تو میں بتا دیتا۔ علی مرتضیٰ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش رات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ علی مرتضیٰ نے کہا کہ تم خود آئے ہو اور خود یہاں مجھ سے ملے، دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا ممکن ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ ابو ذر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت نبوی میں پہنچے اور عرض کیا مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد بیان فرمائی اور ابو ذر اسی روز اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپا کے رکھو گے اور اپنے وطن چلے جاؤ گے، جب تمہیں ہمارے ظہور کا خبر ملے تب آنا۔ ابو ذر بولے باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر جاؤں گا۔ اب ابو ذر کعبہ کی طرف چلے آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا اس بے دین کو مارو، لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے، انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کمبختو، ایک قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تو تجارت کو جاتے ہو اور کھجور لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن پھر انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید کہ خدا اس کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی عذر ملے۔ انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری کیا اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انہی سے ملا۔ ان کو پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا میں دریائے اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کے دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں بھائی وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر تھوڑا سا بھی ویڈیو کو اچھا لگا تو ایک لائک کر دینا۔ لائک میں رکھتے ہیں 2000، پتہ ہے ہمیں، جو آپ لوگ پورا کر دیں گے اتنا چھوٹا سا ہی ہے بس، اور ایک پیارا سا کامنٹ بھی کر دینا۔ تو ملتے کسی پھر سے ایسی ہی مزیدار اسٹوری پر، تب تک کے لیے السلام علیکم۔